اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ صلوات حضرات کرام قدر، سامعین محترم، اس مجلس اعزا سے آپ کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرتے ہوئے میں نے جس آیت کریمہ کو آج کی مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا وہ سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت ہے، 16واں سورہ مبارکہ نحل۔ ارشاد ہوا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، حبیب ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب مقدس کو تیرے اوپر نازل کر دیا، ہم نے اس قرآن کو تیرے اوپر اتار دیا۔ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن مجید میں ہر شے کا کھلا کھلا اور واضح بیان موجود ہے۔ پہلی صفت قرآن کی، ہم نے اس قرآن کو تیرے اوپر اتارا، اور اب اللہ صفتیں بیان کر رہا ہے کہ قرآن ہے کیا؟ تبیانا لکل شیء، سورہ نحل۔ اس قرآن مجید میں، اس کتاب میں ہر چیز کا بیان وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ تبیانا لکل شیء وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، برحمتن، اور یہ قرآن رحمت ہے، وبشرا، اور یہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے۔ ایک بٹا مل کے باوات بلند دھوپ بھیجے محمد والے۔ تو عزیزوں، 4 صفتیں بیان کی۔ یہ قرآن جس میں ہر شے کا بیان ہے، پہلی صفت تبیان لکل شیء، یہ قرآن ہدایت ہے، دوسری صفت یہ قرآن رحمت ہے، تیسری صفت یہ قرآن خوشخبری ہے، چوتھی صفت۔ تو اب سارے محترم سننے والے جو میرے سامنے بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان کی خدمت میں تمہیدی مرحلے پر جو گفتگو کا آغاز کرنا ہے مجھے، وہ اس جملے سے کہ اب وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ کا دعویٰ یہ ہے قرآن میں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر شے کا، ہر چیز کا بیان وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اب وہ کتاب جس میں ہر شے کا بیان موجود ہو، اس کتاب کو ہم کسی خاص موضوع میں محدود نہیں کر سکتے۔ بڑے صاحبان فکر بیٹھے، ذرا سی توجہ چاہوں گا سننے والوں کی۔ وہ کتاب جس کے بارے میں میرا دعویٰ نہیں ہے، اللہ کا دعویٰ ہے، اس میں تبیان لکل شے، ہر شے کا بیان ہے۔ تو اب نہ آپ کی یہ مجال، نہ میری یہ جرات کہ ہم اس قرآن کو کسی خاص سبجیکٹ میں محدود کریں۔
اچھا تو اب میرے سامنے بڑے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں میرے نوجوان دوست، سارے سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تمہیدی مرحلے پر، بڑا چھوٹا سا سوال۔ دیکھیں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ سبجیکٹ ہوا کرتا ہے، کوئی سائنس کا طالب علم ہے، سائنس پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی آرٹس لیتا ہے، کوئی کامرس لیتا ہے، کسی کا سبجیکٹ سائنس میں پھر مختلف ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، مختلف سبجیکٹ ہے نا۔ تو آپ بازار گئے بک اسٹور اور آپ نے وہاں سے جا کر اپنے پسند کی کتاب خریدی، لا کر آپ نے پڑھ لی۔ میں گیا بازار، جو میرے پسند کی کتاب تھی میں نے کتاب خریدی، لا کر پڑھ لی۔ تو اب بس سارے سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، عزیزو آپ کا جو بھی پسندیدہ سبجیکٹ ہو، مجھے نہیں معلوم، میرا جو پسندیدہ سبجیکٹ ہے آپ کو نہیں معلوم، بس مجھے اتنا بتلا دیں کہ ایک ہوتا ہے سبجیکٹ، ایک ہوتی ہے اس کی کتاب، اتنا بتلائیں کہ کتاب بڑی ہوتی ہے یا موضوع بڑا ہوتا ہے؟ میرے بڑے بس میں نے ایک سوال پیدا کیا، بڑے صاحبان فکر بیٹھے میرے سامنے، ابھی میں نتیجہ دوں گا۔ سارے سننے والے سے پوچھا جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گئے بک اسٹور، کتاب خریدی آپ نے پسند کی، لا کر آپ نے پڑھ لی۔ اب میں سوال کر سکتا ہوں جناب کہ ایک ہوتا ہے سبجیکٹ، ایک ہوتی ہے کتاب، آپ کا جو پسند کا سبجیکٹ ہو، مجھے کچھ نہیں معلوم، بس مجھے اتنا بتلائیں کہ کتاب بڑی ہوتی ہے یا سبجیکٹ بڑا ہوتا ہے؟ تو ہمیشہ موضوع بڑا ہوتا ہے، کتاب چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ توجہ ہے، ہمیشہ سبجیکٹ، موضوع، ٹاپک بڑا ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں سارے سننے والوں کی، کتاب چھوٹی ہوتی ہے۔ اب میں فرض کریں مثال دے رہا ہوں، علم منطق ایک موضوع ہے یا نہیں؟ نامعلوم علم منطق کے اوپر کتنی کتابیں لکھی گئیں، آج تک موضوع منطق کا حق ادا نہ ہو سکا۔ بس میرے سامنے بولتے رہنا علی کے چاہنے والوں، موضوع فلسفہ ایک موضوع ہے نا، ایک سبجیکٹ ہے، کتنے فلسفی گزرے، فلسفے پہ کتنی کتابیں لکھی گئیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، ترجمے بھی ہوتے ہیں، آج تک فلسفے کے موضوع کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اچھا کیمسٹری موضوع ہے یا نہیں؟ سائنس کے جو طالب علم بیٹھے ہوئے وہ سائنس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، آج تک اتنی کتابیں لکھی گئی کیمسٹری کے اوپر، بایولوجی کے اوپر، فزکس کے اوپر، لیکن موضوعوں کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ موضوع ہمیشہ بڑا ہوا کرتا ہے، کتاب ہمیشہ چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب قرآن کو کسی موضوع میں محدود نہیں کیا۔ اب جتنے موضوعات ہیں وہ قرآن میں تلاش کرتے چلے جاؤ۔ جتنے موضوعات، آپ حضرت اگر تھوڑا آگے کے تشریف لے آئیں، کیمرے سے تھوڑا سا بہت آسانی ہو جائے گی مجھے گفتگو میں، بلند ترین سلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ آگے تشریف والے بیٹھے ہوئے، تو اب اللہ کہ قرآن میں محدود کرو، ٹھیک ہے نا، ملیں گے۔ اب میں آیتیں پڑھنے والا ہوں، بس میں نے بیدار کر دیا سننے والوں کو، آپ کی توجہات کا طالب ہوں۔ قرآن میں جتنے موضوعات ہیں، محدود کتاب تو ہے نہیں، تلاش کرتے چلے جاؤ، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، سائنس ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، علم رجال ہے، علم درایت ہے، علم روایت ہے، تلاش کرتے چلے جاؤ۔ لیکن اگر تنہا کتاب لے کر ڈھونڈو گے تو قیامت تک نہیں ملیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 16واں سورہ، اسی سورہ کی آیت پڑھی میں نے، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ ہم نے قرآن کو حبیب اس لیے تیرے اوپر اتارا تاکہ تو اس کا بیان کر دے۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، قرآن کی آیت سورہ نحل میں جا کر دیکھ لیے گا۔ ہم نے اس قرآن کو کیوں اتارا؟ اس لیے اتارا کہ محمد تو اس قرآن کا بیان کر دے۔ یہ سورہ نحل کی آیت، اور اب پھر سورہ نحل میں کہتا ہے ہم نے قرآن کو اتارا، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے قرآن کو ذکر بنا کر اتارا تاکہ محمد تو اس کا بیان کر دے۔ قرآن اللہ کا، بیان محمد کا، کتاب اللہ کی، بیان محمد کا۔ انسان کو اپنے ذہن سے سوچنے کا موقع نہیں دیا اللہ نے۔ معصوم ہے محمد، بیان محمد کا ہوگا، قرآن اللہ کا ہوگا۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا نا، جو اللہ کہہ رہا ہے۔ دونوں آیتیں میں نے پڑھ دی، جتنے پیچھے سننے والے بیٹھے ذرا بیدار ہو جائیں۔ قرآن ذکر ہے، بیان محمد کا، کتاب اللہ کی، بیان کرنے والا
सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। क़यामत क्या है, सूरह क़यामत क्या है? परवरदिगार कहता है, पहले कहता है इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना। सुनो इंसानों, कुरान के जमा करने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अभी मैं इंशाअल्लाह नतीजा दूंगा, जितने सुनने वाले बैठे हुए मेरे नबी के चाहने वाले, मौला सबको सलामत रखे, नबी के कलमा गोयों को। अब मैं रिजल्ट दूंगा। ये सूरह क़यामत की आयत, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना। क्या कहा अल्लाह ने? मेरे मोहतरम सुनने वालों, बेशक कुरान के जमा करने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, जमा करने की जिम्मेदारी अल्लाह कहता है हमारी है। व क़ुरआना, और हम वादा करते हैं कि नस्लन बादा नस्लिन इसको कुरान को पढ़वाते रहेंगे। जमा करना हमारी जिम्मेदारी, सूरह क़यामत, और नस्लन बादा नस्लिन इसके पढ़वाने की जिम्मेदारी किसकी? अल्लाह की। और अब दरमियान क्या छोड़ रहा हूं, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और खबरदार अपनी मर्जी से इसका बयान ना करना। बेदार होकर सुनो, अपनी जितने अली के चाहने वाले और नबी के उम्मती बैठे हुए हैं, जरा सारे बेदार हो जाए। आखिर तक जो मेरी निगाहों के सामने आ रहे हैं, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और खबरदार अल्लाह कह रहा है इसका जमा करना हमारी जिम्मेदारी, इसका पढ़वाना हमारी जिम्मेदारी, और अपनी मर्जी से इसका बयान न करना, इसके बयान की जिम्मेदारी अल्लाह की है। तो मैंने 2 आयतें सूरह नहल की पढ़ी। कहता है कुरान अल्लाह का, बयान मोहम्मद का, किताब अल्लाह की, बयान मोहम्मद का। सूरह क़यामत में कहता है इसके बयान की जिम्मेदारी अल्लाह की है। और अब कहने लगा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने मोहम्मद को कुरान का बयान सिखलाया। कुरान अल्लाह का, बयान मोहम्मद का। तो मैंने 4 आयतें पढ़ी, नबी के कलमा को बेदार हो जाओ। और चारों आयतों में कहता है कि कुरान तो अल्लाह का होगा, बयान मोहम्मद का होगा। तो मुझे कहने दो कि जो कुरान खुद मोहम्मद के दौर में तन्हा काफी ना हो सका, वो मोहम्मद के बाद कैसे काफी हो जाएगा? कुरानी फैसला है। और आपकी समातों को शायद आबाद रखे। जरा मिलकर बाबा से बुलंद दूर भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मैं सारे मोहतरम सुनने वालों का शुक्रगुजार हूं। देखो कुरान खुद बचना चाहता है। तवज्जो चाह रहा हूं, सारे सुनने, तमीज मैंने खत्म कर दी। कुरान खुद बचना चाहता है, अल्लाह की किताब है, खुद अपने बारे में कह रहा है मैं अल्लाह की तरफ से आया, कुरान अल्लाह की तरफ से आया। बार बार अल्लाह कहता है हमने कुरान को नाज़िल किया, हमने कुरान को नाज़िल किया। अभी मैं आयतें पढ़ूंगा, लेकिन बयान किसका होगा? मोहम्मद का। कुरान अल्लाह का, बयान मेरे मोहम्मद का, आपके मोहम्मद का, मेरे प्यारे नबी का। सारे जितने उम्मती बैठे हैं नबी के, उनको खिताब कर रहा हूं। बयान मोहम्मद का होगा, कुरान अल्लाह का होगा। कुरान मोहम्मद के बयान के बगैर समझ में नहीं आएगा। इसलिए कि तो एक जुमला कहना चाह रहा हूं, इसलिए कि कुरान का समझना है दुश्वार, कुरान का समझना है मुश्किल। तो जब तक मोहम्मद का बयान ना हो, कुरान समझ में नहीं आएगा। तो अब किसी मुकद्दस जबान ने यह जुमला कहा कि हमें अल्लाह की किताब काफी है। अच्छा किया, तवज्जो, अच्छा किया कि मेरे मोहम्मद को लिखने की जहमत से बचा लिया। अच्छा किया कि किसी मुकद्दस ज़बान ने यह कह दिया कि कुरान काफी, अल्लाह की किताब काफी। तारीखी जुमला। अच्छा किया कि मेरे मोहम्मद को लिखने की जहमत से अली वालों बचा लिया। लेकिन अजीब बात है कि भाई आज तो कह रहे हो कि कुरान काफी है, और कल कह दिया कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। आज कह रहे हो काफी है, तो हर दौर में काफी है। आज कह रहे हो कुरान, बड़े मैं देख रहा हूं अपने मोहतरम सुनने वालों को, जो अली के चाहने वाले बैठे हुए पीछे। अब मैं सारे सुनने वालों की खिदमत में कुरान ही से कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूं। तो नहीं गया हजरात, और आपको शादोबाद रखे। देखो कुरान खुद अपना तारुफ कराता है, मैं कहूं तो आप एतराज कर दें। अभी मैंने आयत पढ़ी, उसमें 4 सिफतें, तिब्यानन लिकुल्लि शै, हुदन, रहमतन, बुशरा लिल मुस्लिमीन। चारों का तर्जुमा मैंने आपके सामने कर दिया। हर शय का बयान है, हिदायत है,
رحمت ہے، خوشخبری ہے. یہ سورہ نحل کی آیت تھی. اور اب سورہ اعراف میں جا کر دیکھیے گا 7واں سورہ. کہتا ہے اللہ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ قرآن بصیرت ہے ایمان والوں کے لیے. میرے سامنے نمازی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ نماز پڑھا، عمدہ خطاب سن رہے تھے قبلہ کا. تو اب نمازی مجمع بھی ہے، قرآن پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں. بس قرآن کو دیکھو کہ قرآن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. سارے بیٹھے پیچھے سننے والے بولا آپ کو شاید جتنے پیچھے بیٹھے میں سب کو دیکھ رہا ہوں. بولا سب کو شاید آباد رکھے. قرآن بصیرت ہے کس کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے. سورہ اعراف. اور اب سورہ صاد میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد کتاب انزلناہ الیک مبارک. اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو بابرکت بنا کر اتارا. قرآن مبارک یعنی برکتوں والا. سورہ صاد وہ سورہ اعراف تھی، اس سے پہلے سورہ نحل تھی. اور اب قرآن کہتا ہے مشہور و معروف آیت ہر ایک سننے والے کے ذہن میں ہوگی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. یہ قرآن اللہ کی طرف سے العلم بن کر آیا. یہ قرآن کیا بن کر آیا؟ العلم بن کر آیا. آئے موبائلہ ہے، ابھی آگے نہیں پڑھوں گا میں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. مجھے تو بس العلم سے کام لینا ہے. قرآن کیا آیا؟ العلم بن کر آیا. ٹھیک ہے نا. اور اب سورہ نساء 4واں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ہم نے اس قرآن کو، توجہ علی والوں، اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر اتارا. قرآن بصیرت ہے، قرآن نور ہے. بس ایک جملہ کیا کہ آگے بڑھنا ہے. قرآن نور ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن اللہ کی نگاہ میں علم بن کر آیا. تو اگر یہ قرآن علم ہے، اگر یہ قرآن نور ہے، اگر یہ قرآن بصیرت ہے، تو مجھے کہنے دو علی والوں کہ اگر یہ قرآن نور ہے تو جن کے دل تاریک ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بس فیصلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر یہ قرآن نور ہے تو جن کے دل اندھے ہو، جن کے دل تاریک ہو، ان کی سمجھ میں قیامت تک یہ قرآن نہیں آئے گا. اور اب قرآن نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نور مبین بنا کر اتارا. تو اگر یہ قرآن نور ہے، اگر یہ قرآن علم ہے، تو اگر علم ہے تو باب مدینۃ العلم کی سمجھ میں آئے گا، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مل کے باوا سے بلند دور بھیجے محمد والے. بھائی آیتیں پڑھوں اور مل کے باوا سے بلند دور بھیجے محمد والے. بس آپ کی سماعتوں کے سہارے، آپ کی بیدار سماعت، میں نے بھی اس کے نا شاداب اور محتر سماعتوں کے سہارے مجھے کچھ آیتیں پڑھنی ہیں. اور انہی آیتوں میں جو رموز ہیں، جو اسرار ہیں، جو نتائج ہیں، وہ ہدیہ کرتا ہوا اپنے محترم بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو. آسان لفظوں میں آگے بڑھنا ہے مجھے. تو اب مقام مصطفیٰ میں رکا ہوا ہوں. قرآن نور، قرآن بصیرت، قرآن علم. ٹھیک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مبارک برکتوں والا. آئے موبائلہ سورہ اعراف، سورہ صاد. اور اب پھر کہتا ہے مشہور معروف آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کا تعارف ہو رہا ہے نا قرآن سے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ریب اور کوئی شک، بس مولا آپ سلامت رکھیں، میرے سامنے بولتے رہنا، نہیں ہے کوئی شک، کوئی ریب اس میں موجود نہیں ہے. سورہ بقرہ یہاں تو شروع ہو رہا ہے. سورہ دوسرے سورہ کی آیت. اور اب جا کر دیکھ لینا علی والوں سورہ محمد میں کہتا ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. یہ قرآن رب کی طرف سے حق بن کر آیا. یہ قرآن رب کی طرف سے حق بن کر آیا. سورہ محمد کی آیت ہے. اور اب سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، اس میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین. یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے. بس آپ کے سارے جتنے پیچھے تک بیٹھے ہوئے ان سارے سننے والوں کو ان آیتوں کے اختتام پر ایک انشاءاللہ تاریخی نقطہ اور ایک ڈیزائن ہٹیا کرتا ہوں آگے بڑھوں گا. یہ قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. سورہ بنی اسرائیل 7واں سورہ. اور پھر اسی سورہ میں کہتا ہے ذالکا مما اوحا الیکا ربک من الحکمہ. یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حکمت بن کر آیا. اس کو چھوڑ دیں.
बुलंदतरीन सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी बेदारी का मुझे एहसास हुआ, जरा मिलकर बाबा से बुलंद दूर भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुरान शिफा है, ये कुरान ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। बस बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, बार बार तकरार कर रहा हूँ जुमलों की, ताकि अब जो इंशाअल्लाह मेरे मुस्तफ़ा के मानने वाले बैठे हुए शान मुस्तफ़ा में एक जुमला मुझसे सुनना और मुझे आगे बढ़ जाने देना। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, यह कुरान तेरे रब की तरफ से शिफा बनकर आया, हिकमत बनकर आया। यह बनी इसराइल की आयतें थी दोनों। और अब कहता है सूरह हिज्र में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को क्या बनाया? जिक्र बनाकर नाजिल किया। फिर लफ्ज़ आ गया ना, कुरान क्या है? जिक्र है, कुरान शिफा है, कुरान हिकमत है। सूरह हिज्र में कहता है कुरान जिक्र है, नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यह कुरान जिक्र बनाकर उतारा गया। और अब फिर सूरह हिज्र में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस तवज्जो रखना, वलक़द आतैनाका सबअ मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। यह कुरान कुरान अज़ीम है, यह कुरान कुरान अजीम है। ये भी सूरह हिज्र की आयत थी, इससे पहले की आयत वो सूरह हिज्र की आयत कुरान जिक्र है। और फिर कहता है कि कुरान कुरान अजीम है। और अब सूरह मुबारका वाक़िया में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनून। यह कुरान बड़ी करामतों वाला है। मौला करे कि मैं जुमला पहुंचा दूं, अली के जितने जाने वाले बैठे हुए इंशाल्लाह फिर लुत्फ़ महसूस हो गए इस जुमलों से, इन आयतों से। यह कुरान रहमत वाला है, यह कुरान करामत वाला है, यह कुरान करीम है। यह सूरह वाक़िया में कहता है। और अब फिर कहा परवरदिगार आलम ने, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। हमने इस कुरान को फुरकान बनाकर उतारा। यह कुरान फर्क करने वाला है हक और बातिल के दरमियान। तो कुरान फुरकान भी है, कुरान अजीम भी है। और अब सूरह काफ में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ वल कुरानिल मजीद। यह कुरान मजीद है, यानी सारी बुजुर्गियों पर मुहीत है। जरा बेदार हो जाना, यह कुरान सारी बुजुर्गियों पर मुहीत है, यह कुरान मजीद है, यह कुरान अजीम है। और अब सूरह ज़ुमर में कहता है कुरानन अरबियन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून। यह कुरान मासूम है, यह कुरान, इसमें कोई टेढ़ नहीं है, इस कुरान में कोई कजी नहीं है, कोई टेढ़ नहीं है, यह कुरान मासूम है। तो अब मुझे बताओ अली वालों, इतनी मैंने आयतें पढ़ी कुरान से। कुरान तिबयान लिकुल्लि शै है, कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है, कुरान नूर है, कुरान इल्म है, कुरान हक है, कुरान हिकमत है, कुरान शिफा है। तो अल्लाह बताना ये चाह रहा था कि जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। मौला आपको शादोबाद रखिए। मैं जज्बात को देख रहा हूँ, आपके जिक्र अली के चाहने वाले बैठे हुए। अल्लाह बताना ये चाह रहा था कि जो सिफत कुरान की, बस मेरा जुमला ज़ाया न होने पाए, वो सिफत मोहम्मद की जिसके दिल पर कुरान उतरा। नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका, हमने हबीब कुरान को तेरे कल्ब पर उतारा। तो जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। अगर कुरान ला रैब है तो मोहम्मद ला ऐब है। अली के चाहने वालों, अगर कुरान सरमाया जिंदगी है तो मोहम्मद सरमाया बंदगी है। अगर कुरान मासूम है तो मोहम्मद मासूम है। अगर कुरान इल्म है तो मोहम्मद मुजस्सम इल्म है। अगर कुरान नूर है तो मोहम्मद मुजस्सम नूर है। अगर कुरान हक बनकर आया मोहम्मद हक बनकर आया। अगर कुरान हिकमत है मोहम्मद हकीम है। अगर कुरान मजीद है मोहम्मद मजीद है। अगर कुरान अजीम है मोहम्मद अजीम है। अगर कुरान हिदायत है मोहम्मद हिदायत है। तो मुझे बताओ कि क्या कोई मुसलमान किसी खित्ते का ये कह सकता है कि मेरी लिखी हुई किताब कुरान जैसी है? कोई मुसलमान ये जुर्रत नहीं कर सकता कि अपनी किताब को कुरान जैसा कह दे। तो भाई जब तुम्हारी किताबें कुरान जैसी ना हो सकी तो मोहम्मद तुम जैसा कैसे हो गया?
واقعی شکر گزار ہوں سارے محترم سننے والوں کو جہاں جہاں سے علی کے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، اس مختصر گفتگو کو جس بیداری کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، ایک بتا مل کر آواز بلند دور بھیج دیں محمد والے قرآن رحمت محمد رحمت، قرآن ہدایت محمد ہدایت، قرآن نعمت محمد نعمت، قرآن بشارت محمد بشارت، قرآن خوشخبری محمد خوشخبری سنانے والا۔ تو آپ مجھے بتاؤ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے محمد کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ دفاع کیا نا، بس فیصلہ آپ سے کروانا ہے۔ میرے نبی کا تحفظ کیا میرے اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے قرآن کو محافظ محمد بنایا۔ اب سارے سننے والوں سے بڑے مجلس سے سنتے آ رہے ہو، مولا تمہیں شاد و باد رکھے، بزرگ بھی ہو نوجوانوں بھی ہو، بس مجھے اتنا بتا دو کہ کیا قرآن سے ہٹ کر اللہ نے کسی کو محمد کا محافظ نہیں بنایا؟ توجہ بیداروں کو سننا، میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے۔ بھائی قرآن تو محافظ ہے نا، آپ کو انکار نہ مجھے انکار، بس سوال کر رہا ہوں کہ کیا فقط قرآن کے علاوہ محمد کا محافظ کوئی نہیں ہے؟ اگر نہ ہوتا تو کبوتری انڈا کیسے دیتی؟ توجہ چاہ رہا ہوں سارے سننے والوں کی، اگر کوئی محمد کا محافظ قرآن کے علاوہ نہ ہوتا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے بھی، تو کبوتری انڈا کیسے دیتی؟ کبوتر آشیانہ کیسے بناتا؟ مکڑی چالا کیسے بنتی؟ وہ غار ہے نا غار، اس کے اندر اللہ کا چہیتا محبوب ہے محمد ہے، مکڑی سے کہا کہ چالا بنتا بچو، کبوتری سے کہا کہ وہاں پر انڈے دے، کبوتر سے کہا کہ گھر بنا آشیانہ بنا۔ بس مجھے اتنا بتلا دو، جتنے علی کے چاہنے والے کھڑے بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کبوتری نے اپنی خواہش سے انڈا دیا؟ نہیں دیا نا، اللہ کی طرف سے معمول تھی۔ ابھی انشاءاللہ نظریہ آئے گا، حوالہ آپ کے جملے حوالے کروں گا انشاءاللہ، جنہیں علی کے چاہنے والے پیچھے تک بیٹھے ہوئے مولا صاحب کو شاد آباد رکھے جملے کے اوپر۔ کبوتری نے انڈا دیا اپنی خواہش سے، اپنی جبلت سے؟ نہیں، اللہ کی طرف سے معمول تھی۔ اچھا مکڑی کو جو حکم دیا کہ جا جالا بن، غار پر جالا بن، تو کیا مکڑی نے اپنی خواہش سے جالا بنا؟ نہیں، معمول تھی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ کبوتر سے کہا کہ آشیانہ بنا، آشیانہ بنا، کیا کبوتر نے اپنی خواہش سے اپنے نفس کے پیروی کرتے ہوئے آشیانہ بنایا؟ نہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر تھا کہ آشیانہ بنا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ جالا بن، اللہ کی طرف سے حکم تھا کبوتری انڈا دے۔ تو مجھے کہنے دو کہ اگر 4 دن کے لیے محمد کی حفاظت کرنا ہو تو اللہ اپنے پاس سے بھیجے، تو وہ ابو طالب جو 12 برس محمد کی حفاظت کرتا رہا۔ قرآن خود بچنا چاہتا ہے، قرآن نور ہے لیکن تنہا سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن آل محمد کی نور کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن اللہ کا بیان محمد کا ہوگا۔ اب جو اپنے زمانے کا محمد ہو وہ قرآن کا بتوا چاہ رہا ہوں سارے معظم سننے والوں کی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرا محمد جس کا تحفظ اللہ قرآن کے ذریعے پر ٹکراؤ نہیں ہے، عقیدوں کی اصلاح ہے۔ مجھے کوئی جملہ نہیں کرنا علی کے چاہنے والوں کے سامنے، لیکن ایک جملہ کہوں گا، واقعات ہیں، تاریخ ملتے ہیں، خیبر پڑھتے ہیں آپ، خندق پڑھتے ہیں آپ، حنین، صفین، بدر، ابھی آپ سن رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے کوئی بیان نہیں کرنا، بس یہ کہنا تھا کہ ان جنگوں میں عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب میرے نبی نے کہا تھا نا، بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ عالی نہیں ہے، کل ایمان جا رہا ہے۔ وہ حدیث تو آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ سنتے رہیں گے، علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے، بس اس حقیر کے اس زبان سے ایک جملہ سن لیں۔ بھائی بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں محمد کے اوپر، محمد کے وسیع کے اوپر، محمد کے محافظ کے اوپر۔ ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ علی سے مدد مانگنا ہمارا شناختی کارڈ ہے۔ علی سے مدد مانگنا ہماری شناخت ہے، ہماری علامت ہے۔ ہم بلا دلیل علی سے مدد نہیں مانگتے۔ اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں بھائی علی سے مدد مانگنا حرام، بدعت، شرک۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ علی ہے خیر اللہ، علی اللہ تو نہیں ہے، علی ہے خیر اللہ، خیر اللہ سے مدد مانگنا حرام، بدعت، شرک، ٹھیک ہے نا۔ اب میں کہوں قرآن کی آیت، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ صبر سے مدد
ہے؟ مولا کرے میں جملہ پہنچا دو علی کے چاہنے والوں کو، مجھے آگے لے جانا ہے اپنے سارے علی کے چاہنے والوں کو، جس جس کے دل میں علی کی محبت ہے ذرا بیدار ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ صبر سے مدد مانگو، صلاح سے مدد مانگو۔ کیا صبر خدا ہے؟ کیا صلاح خدا ہے؟ تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کو تو خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، صبر سے مدد مانگو۔ اب رک جانا علی والوں ایک جملے کے اوپر، قرآن کیا کہتا ہے؟ صبر سے مدد مانگو۔ نہ آپ کو اعتراض، نہ مجھے اعتراض، نہ کسی مسلمان کو قرآن پر اعتراض۔ جب قرآن کہہ دے، جب اللہ کہہ دے کہ صبر سے مدد مانگو تو اب اعتراض نہ کرنا۔ تو اب یہ تو میں نے آیت بیان کی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ صبر سے مدد مانگو، اور اب میرے نبی نے کہا الایمانو، متفق بین الفریقین روایت، الایمانو نصفان، میرے نبی نے کہا کہ ایمان آدھا آدھا ہے، آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ تو عجیب بات ہے، میرے نبی نے کہا کہ صبر آدھا ایمان ہے اور قرآن نے کہا کہ صبر سے مدد مانگو۔ تو یہ عجیب مسلمان ہے کہ آدھے ایمان سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور اگر ہم کل ایمان سے مدد مانگ لیں تو نہیں گیا حضرات؟ رب آواز بلند دور بھیجے محمد والے مل کے سارے باواز بلند دور بھیجے محمد والے۔ علی کی فضیلتیں کوئی بیان کی جائے اور دشمن علی کے فضائل کا انکار کرتا ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر دشمنوں سے علی کی فضیلتیں حلق سے نہیں اترتی تو نہ اترے۔ علی کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں نا۔ علی کی شان میں آیتوں کا نزول تو ہو رہا ہے نا۔ اب میں اپنی طرف تھوڑی کہہ رہا ہوں، محمد کے حوالے سے جا رہا ہوں اپنے مولا علی تک۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے کہا یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے اللہ نے سارے انبیاء سے عہد لیا۔ بس تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہوتی جا رہی ہے مولا کے چاہنے والوں۔ اس آیت کو سننا، بس میں جو رزلٹ اس آیت کے اندر ہے میرے علی کے چاہنے والوں کو اگر ترجمہ میں نے انشاءاللہ آسان لفظوں میں بیان کر دیا تو رزلٹ خود سامنے آئے گا۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے سورہ آل عمران سارے انبیاء سے عہد لیا، میثاق لیا۔ نبیوں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں کتاب بھی دے دی، ہم نے تمہیں حکمت بھی دے دی۔ پھر کہتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، نبیوں آخری زمانے میں ایک رسول آئے گا، تم سب اس پر ایمان لاؤ، سب اس پر ایمان لاؤ۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اللہ نے پوچھا نبیوں کیا تم سب اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء بولے ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے کہا گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ تھک تو نہیں گیا حضرات؟ بس میں نے ترجمہ کر دیا، اب نتیجہ خود نکال لو۔ کیا کہا اللہ نے؟ سارے انبیاء کو کہا، ذرا بیدار ہونا علی کے چاہنے والوں، اللہ نے کیا کہا؟ سارے انبیاء کو کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، محمد پر ایمان لاؤ۔ آدم محمد پر ایمان لاؤ، نوح محمد پر ایمان لاؤ، توجہ ہے سننے والوں کی، ابراہیم محمد پر، قرآن آیت کا میں ان کی وضاحت کر رہا ہوں۔ نوح محمد پر ایمان لاؤ، ابراہیم محمد پر ایمان لاؤ، موسیٰ محمد پر ایمان لاؤ، عیسیٰ محمد پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے سارے انبیاء کو کہا علی والوں کہ محمد پر ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ۔ تو محمد سارے انبیاء کے نبی ہے اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء محمد کے مومنین ہیں۔ تو بتلاؤ مجھے علی والوں کہ جس رسول کی امت میں ایسے ایسے انبیاء مومنین میں شامل ہو، اس رسول کی امت میں امیر المومنین کون ہوگا؟ تھک تو نہیں گیا بس مجھے احساس ہے گرمی بھی ہو رہی ہے
کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر تھک نہ گئے ہوں تو میں علی کی شان میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. سارے بیدار علی کے چاہنے والے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کے جذبات کو دیکھ رہا ہوں. وہاں بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد والے. مولا شاد و باد رکھے آپ کے حسن سماعت کو. بس مجھے تو آیت پڑھ دی میں نے، مجھے تو بس ایک جملہ فیصلہ آپ سے کروانا ہے. سارے انبیاء سے کہا محمد پر ایمان لاؤ. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ جتنے انبیاء ہیں محمد پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے نا؟ سارے انبیاء محمد پر ایمان لانے والے. محمد ان سب کا نبی ہے. اب نبی اور مومن کا رشتہ میں بیان کروں پکڑ لینا، اور اگر سورہ احزاب میں اللہ بیان کرے تو اعتراض نہ کرنا. میں بس آگے بڑھ رہا ہوں. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی ہوتا ہے مولا، قرآن کہہ رہا ہے نبی ہوتا ہے کیا؟ مولا. مومن ہوتا ہے غلام. اولا بالمؤمنین، تصرف رکھتا ہے مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ. تو مولا ہوا کون؟ نبی. اور مومن کیا ہوا؟ غلام ہوا. تو اب گھبرانے کی بات نہیں ہے. آدم محمد کے غلام، نوح محمد، بدرہ بیٹا کو جنانے کے چاہنے والا. آدم محمد کے غلام، نوح محمد کے غلام، ابراہیم محمد کے غلام، موسیٰ محمد کے غلام، عیسیٰ محمد کے غلام، یوسف محمد کے غلام، ایوب محمد کے غلام. تو اب مجھے بتاؤ میرا محمد ان سارے انبیاء کا مولا. تو اگر کوئی میدان ہو اور وہاں سارے انبیاء کھڑے ہو اور میرا محمد پوچھ لے آدم تم بتلاؤ میں کون، نوح تم بتلاؤ میں کون، ابراہیم تم بتلاؤ میں کون، موسیٰ تم بتلاؤ میں کون، تو آدم کہیں گے محمد میرا مولا، نوح کہیں گے محمد میرا مولا، ابراہیم کہیں گے محمد میرا مولا، موسیٰ کہیں گے محمد میرا مولا، ارے عیسیٰ کہیں گے محمد میرا مولا. تو اب محمد جس کا مولا فہذا علی مولا. تو آیت پڑھ رہا ہوں اپنے نبی کی شان میں. اب اس میں سے گوشے نکل رہے میرے علی کی فضیلتوں کے. بس آپ کے حوالے سے پوری امت کو پیغام دے رہا ہوں. میرے نبی کے فضائل ہیں اور میں شان مصطفیٰ سے باہر شان مرتضیٰ تک آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ میرے سامنے نمازی میں بیٹھا ہوا ہے. آدم کا مولا محمد، نوح کا مولا محمد، ابراہیم کا مولا محمد، موسیٰ کا مولا محمد، عیسیٰ کا مولا محمد. اور محمد نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے. مولا آپ کو شاد و باد رکھے. بس ایک جملہ کہ مجھے آگے بڑھنا ہے. جس کا میں مولا، بڑا سنتے آ رہے ہیں آپ انشاءاللہ ان جملوں کو اور سنتے رہیں گے خطبات ساکن سے، علماء کرام سے. مجھے کوئی جملہ نہیں کرنا، لیکن میرے نبی نے کہا کیا؟ میرے نبی نے بتلا دیا امت کو کہ تلاوت آیات، تلاوت قرآن ہم کریں گے، تشریح قرآن علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے، جنگ و تنزیل قرآن ہم کریں گے، اور جنگ و تعبیر قرآن علی کریں گے، تاسیس ایمان ہم کریں گے، تکمیل ایمان علی کریں گے، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے. ارے زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر کو علی پر ڈائیں گے، شان ہم شک کریں گے، سورج علی لوٹائیں گے. قرآن کا سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب. ٹھیک ہے نا؟ میں تو آیتیں پڑھ رہا ہوں اپنی نبی کی شان میں. جو اللہ اپنی ربوبیت کی آیتیں بیان کر رہا ہے وہ بھی قرآن میں ہے. جو شان نبوت میں آیتیں ہیں وہ بھی قرآن میں ہے. جو شان ولایت میں آیتیں ہیں وہ بھی قرآن میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ بیان کرے توحید کا درس، ہم بیان کریں ممبر سے. اللہ بیان کرے نبوت کا درس، ہم قرآن کے حوالے سے نبوت کا درس دیں. اللہ ولایت کا تذکرہ کرے، ہم ولایت کا تذکرہ کریں. تو میں تو آیتیں پڑھ رہا ہوں علی کے چاہنے والوں کے سامنے. اللہ کہتا ہے رب المشرق والمغرب
میں مشرق کا بھی رب ہوں، میں مغرب کا بھی رب ہوں. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں لے چاہنے والوں کے اس جملے پر مجھے رکنا ہی ہے، لیکن ایک جملے کی طرف اپنے سارے لے کے چاہنے والوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. کیا کہتا ہے اللہ؟ رب المشرق وال، ابھی میں آؤں گا جو اس جملے تھا جب چھوڑ کے گیا ہوں، لیکن ان آیتوں کے حوالے سے کہتا ہے کہ مشرق کا رب بھی میں ہوں، مغرب کا رب بھی میں ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی نگاہ علم غیب ہے. وہ کہہ رہا ہے جو خالق غیب ہے، جو عین علم ہے، جس کے ساتھ عین علم ہے، وہ کہتا ہے رب المشرق والمغرب، میں مشرق کا بھی رب ہوں، میں مغرب کا بھی رب ہوں. میرے اللہ کا کوئی جملہ علی والوں بیدار ہو جانا، قرآن میں بے مصرف استعمال نہیں ہوتا. نگاہ خدا دیکھ رہی تھی کہ دنیا دو بڑی طاقتوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک مشرق کہلائے گی، ایک مغربی طاقت کہلائے گی، تو بتلا دیا کہ مشرق کا رب بھی میں، تفہیم قرآن ہے ذرا توجہ چاہوں سارے سن والوں کی، بتلا دیا کہ مشرق کا رب بھی میں اور مغرب کا رب بھی میں ہوں. اپنے آپ کو رب نہ سمجھنا، اپنے آپ کو رب نہ سمجھنا. رب المشرق والمغرب کیسے ہدایت کر رہا اللہ قرآن کے اندر؟ خبردار، مشرق میرے کنٹرول میں، مغرب میرے کنٹرول میں. آپ نے آیت سن لی اور دھات دے دی، لیکن میں کیا کروں؟ اگر قرآن کا سروے کرو اور قرآن کے مختلف آیتوں سے مختلف آیتیں نکالو تو اسی مزاج کی 2-3 آیتیں اور ملتی ہیں جو میں نے پڑھی. رب المشرق والمغرب، توجہ، مشرق کا رب میں، مغرب کا رب میں. معنی کیا نکلے؟ دو بڑی طاقتیں مشرق اور مغرب. بتلا دیا خبردار، مشرق کا رب میں ہوں، مغرب کا رب میں ہوں. اور اب قرآن میں نہ ملے تو میں ذمہ دار. سورہ معارج میں کہتا ہے اللہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب. مشرق نہیں، بس بڑے نقطہ سمجھ افراد بیٹھے ہوئے، تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. بس میں یہ تو تقریر میں نے ختم کر دی، لیکن ایک جملہ آ گیا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ سننے والوں کو پیش کر دوں. گھبرا تو نہیں گئے حضرات؟ منظر تفہیم قرآن ہے، بس ایک جملے کی تہمت دوں گا. فلا اقسم برب المشرق نہیں، اور آپ کو شاد و بات رکھے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب. اللہ مشرقوں کا بھی رب ہے، ساری مغربوں کا بھی رب ہے. پہلے کہتا ہے رب المشرق والمغرب، ایک مشرق کا رب ایک مغرب کا رب. بتلا دیا کہ دو طاقتیں بنیں گی، وہ اپنے کو اکڑ میں نہ لائیں. ان کا مالک میں ہوں، ان کا رب میں ہوں. اور اب کہتا ہے ساری مشرقوں کا رب میں، سننا، ساری مغربوں کا رب میں. تو یہ فلسفہ کیا تھا کہ وہاں مفرد کا سیدھا، یہاں جمع کا، کہ سارے مشارق ان کا رب میں ہوں، سارے مغرب ان کا رب میں ہوں. بتلا دیا زمین گول ہے اور زمین گھومتی جا رہی ہے، تو ہر جگہ پر ایک مشرق بھی بن رہا ہے، ایک مغرب بھی بن رہا ہے. زمین گول ہے، توجہ چاروں سال سننے والوں کی، اب میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے. زمین گول ہے اور زمین حرکت میں ہے نا، زمین تو گھومتی جا رہی ہے. سورج کے کرن، تو سورج کہیں پر ڈوب رہا ہے، سورج کہیں پر، توجہ بیدار ہو جاؤ، سورج کہیں پر طلوع ہو رہا ہے، کہیں پر ڈوب رہا ہے. تو ہر جگہ پر نیا مشرق بھی بن رہا ہے، نیا مغرب بھی بن رہا ہے. تو کہنے لگا ان سارے مشرقوں کا رب میں